محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 10 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 16 آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فضل یفضل تفضیلا، فضیلت دینا۔ پھر رزق، رزق کے معاملے میں، رزق کے بارے میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، ما کا معنی نہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو الف گر گیا، ما الَّذِينَ اصل میں تھا ما الَّذِينَ، پس نہیں ہے الَّذِينَ وہ لوگ فُضِّلُوا جن کو فضیلت دی گئی۔ فضل یفضل تفضیلا، فضیلت دینا۔ فضلوا پیسو وائس ہے، جن کو فضیلت دی گئی، یعنی وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اپنے رزق کو رد کرنے والے۔ رد یرد، ردن کا معنی رد کرنا۔ رادی اصل میں تھا رادینا، اس میں فاعل آتا ہے راددن، جمع آتی ہے راددونا، راددینا، پڑھا جاتا ہے رادینا، تو آگے رزق کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا تو نون گر گیا۔ با زائد ہے اس میں، بیرادی میں با زائد ہے، تو رادی رزقہم، اپنے رزق کو رد کرنے والے نہیں ہیں، اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ہیں۔ علی ما ملکت ایمانہم، اس مخلوق پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام پر۔ غلام کو ما ملکت ایمانہم کہا جاتا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ جن کے مالک ہیں، مراد ملکیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آسان ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی۔ کیا نہیں ہے وہ؟ بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، کہ اپنے رزق کو لوٹا دیں۔ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں پر، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں، تو جن کو رزق ہم نے فضیلت دی ہے وہ ایسے نہیں ہیں، جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا رزق غلاموں پہ لوٹا دیں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس وہ ہو جائیں، یعنی غلام ہو جائیں، فِيهِ اس رزق کے معاملے میں برابر، یعنی ان کے برابر ہو جائیں، تو ایسا نہیں کرتے۔ آفا بنعمت اللہ، تو کیا اللہ کی نعمت کا یجحدون، یہ انکار کر رہے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی ذات سے، ازواجا جوڑے۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں جس کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے، تو ازواج اس کی جمع آتی ہے۔ وجعل لکم، اور بنایا اس نے تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہارے جوڑوں سے، بنینا بیٹے بھی، وحفدہ اور پوتے بھی۔ حفید کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو، چاہے وہ اولاد کی اولاد کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی بیٹوں کے بعد جو آگے ان کی جتنی آگے نسل چلے گی سب کو حفید کہا جاتا ہے، اس کی جمع حفدہ۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری ازواج سے بیٹے بھی اور پوتے بھی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں دیا رزق طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آفا بالباطل، تو کیا باطل کے ساتھ، یؤمنون، یہ ایمان لے کر آتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون، یہ انکار کرتے ہیں۔ کیا ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما ان معبودوں کی، لا یملک لہم رزقا، جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، من السماوات والارض، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، یعنی آسمانوں سے جو اور زمین سے جو رزق آ رہا ہے اس کے یہ مالک نہیں ہے، شیئن ذرا بھی مالک نہیں ہے۔ ولا یستطیعون، اور یہ رزق کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں، ابھی بھی مالک نہیں ہیں اور ان میں اس کی طاقت بھی نہیں ہے کہ رزق کسی طریقے سے حاصل کر لیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ضرب المثل کا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، ضربہ کا معنی ویسے مارنا ہوتا ہے، اس کے بعد جب مثال کا لفظ آئے تو بیان کرنا۔ فلا تضربوا، پس بیان مت کرو، للہ اللہ کے لیے، امثال مثالوں کو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، عبدن، غلام کی، مملوکن، جو مملوک ہو، کیونکہ غلام مملوک ہی ہوتا ہے، یہ اس کی تاکید کے لیے لفظ لے کر آیا گیا۔ مملوک غلام، لا یقدر علی شیء، جو کسی بھی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ ومن، اور اس شخص کی مثال بیان کرتا ہے، رزقناہ، جس کو ہم نے رزق دیا، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، پاکیزہ رزق، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی۔
حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ یعنی غلام اور وہ شخص جس کو ہم نے رزق دیا اور صبح و شام خرچ کر رہا ہے. حل یستوون اصل میں تھا یستویون، استوا کا معنی برابر. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے. ابکم کی جمع آتی ہے نا بکمن، ہے نا قرآن میں سمم بکمن عمیون. ان میں سے ایک ہے گونگا، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور اپنے مولا پر وہ بوجھ ہے. کل کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ ہے. اینما یوجہہ، اینما کا معنی جہاں بھی، یوجہہ اصل میں تھا وجہ یوجہہ توجیہن، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، توجیہ کسی کا چہرہ کسی طرف پھیر دینا، اور وجہ یوجہہ، یوجہ اصل میں ہے یوجہ ہو کے ضمیر لوٹ رہی ہے اسی غلام کی طرف. اینما یوجہہ، جہاں بھی وہ رخ کرتا ہے ہو اس غلام کا، یعنی بھیجتا ہے. جب آپ کسی کو کسی طرف بھیجتے ہیں نا تو اس کا رخ اس سمت میں کر دیتے ہیں، تو مراد یہاں بھیجنا ہے. اینما یوجہہ، جہاں بھی وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر، وہ خیر نہیں لے کر آتا وہ غلام. حل یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ، یعنی وہ غلام، ومن یأمر بالعدل، اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ آیتوں کا مفہوم انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا بہت تفصیل سے. اللہ نے چوپایوں کی مثال دی، کیسے سوکھے چارے سے ہم دودھ نکالتے ہیں، اور پھر اللہ نے مثال دی کہ ہم آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، اور کیسے ثمرات نخیل اور عناب، کھجور اور انگور سے تم کیسے رزق بناتے ہو، مختلف چیزیں بناتے ہو. اور پھر اللہ نے مثال دی تھی شہد کی مکھی کی، کیسے پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے کیسا بہترین مشروب نکلتا ہے، اور کیسے رب کے مسخر کردہ راستوں پر چلتی ہے. تو یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اللہ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کے لائق، غلامی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو مانو بھی اور صرف اسی کی مانو، اس کے ساتھ حکم میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی مضمون کو اب اللہ تعالیٰ بہترین مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. دو مثالیں دی گئی ہیں اس رکوع میں، بہت ہی بہترین مثال کے ذریعے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے. پہلی مثال کیا دی ہے؟ پہلی مثال یہ دی گئی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں. کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو جو دولت مند لوگ ہیں وہ غلام رکھتے ہیں. عرب میں غلاموں کا بہت رواج تھا، پوری دنیا میں رواج تھا. غلام کا کانسیپٹ یہ تھا کہ غلام مکمل اپنے مولا کی ملکیت میں ہوتا ہے. غلام کچھ بھی کمائے گا نا تو وہ مولا ہی اس کا مالک ہوتا ہے. غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. مولا کے ذمے ہوتا ہے کہ بس غلام کا خیال کرے، اس کے آرام کا اور اس کے کھانے پینے کا، یہ موٹی موٹی چیزوں کا. لیکن غلام خود جب مولا اس کا مالک ہے، آقا کا غلام ہے، تو غلام کا کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے جس کو رزق زیادہ دیا ہوتا ہے اور وہ غلام رکھتا ہے، تو کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنے غلاموں کو رزق میں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس طور پہ شریک کر لیتا ہو کہ مولا اور غلام دونوں برابر ہو جاتے ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مولا غلام کو کوئی رقم دے گا نا تو ملکیت میں دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہ اس کو مالک بنا دے گا تو غلام مالک بنتا نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں پوری دنیا میں ایک لا تھا، قانون تھا کہ غلام کو کچھ بھی دیا جائے گا تو وہ مولا ہی کا ہوگا. یعنی مولا بھی اگر غلام کو کچھ دیتا ہے نا تو وہ غلام اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ملکیت اور غلامی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ملکیت جو ہے نا، ملکیت کہ غلام کسی چیز کا مالک ہو اور وہ غلام بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ تھیں.
تو یہ ضروری ہے کہ جب غلام کو آپ کسی چیز کا مالک بنائیں گے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر آزاد آدمی کو آپ گفٹ دے کے اس کو مالک بنا سکتے ہیں۔ غلام کسی چیز کا خود سے مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ غلامی اور کسی چیز کا اپنی ملکیت میں آ جانا یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عرب میں آزاد آدمی کو غلام نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، جو غلام ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کسی اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جب نکاح کرے گا تو بیوی جو ہے وہ غلام نہیں ہو سکتی، اور غلام جو باندی جو ہے، یعنی غلام جو عورت جب غلام ہوتی ہے اس کو باندی کہتے ہیں، کہ باندی جو ہے وہ بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی ہوگی تو وہ آزاد ہو جائے گی، آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے، کیونکہ عورت مرد کے پیرالل ہوتی ہے نا بیوی ہونے کے اعتبار سے، وہ لونڈی نہیں ہو سکتی، آپ کی مملوکہ نہیں ہو سکتی۔ تو بیوی ہے تو مملوکہ نہیں ہو سکتی، مملوکہ ہے تو بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنی ہی باندی سے شادی کرے گا تو لیکن اس کو باندی پنا اس کا ختم کرنا پڑے گا، آزاد کرے گا تو پھر وہ اس سے نکاح کرے گا، پھر اس کی مرضی اس نکاح کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جمع ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن اور محال ہے یہ۔ تو قرآن نے انہی کے کلچر کے لحاظ سے ایک مثال دی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے دنیا میں تمہارے لیے کہ تم اپنے غلام کو کسی چیز کا مالک بنا دو اس طور پر کہ وہ تمہاری ملکیت سے وہ چیز نکل جائے۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ بھائی وہ پھر غلام نہیں ہے نا، اگر وہ مالک بن رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کو آزاد کرنا پڑتا ہے، تو آزاد کرو گے تو وہ تمہارا غلام نہیں رہے گا۔ تو دنیا میں جب انسانوں میں یہ فرق ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کے پاس اختیارات نہیں آ سکتے، تو خدا اور مخلوق میں تو اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ یہ جو تم نے مخلوق کو خدا کے برابر قرار دے دیا ہے، اور یہ تم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، اولاد دینے کا اختیار اس بت کے پاس ہے، روزی دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، تو تم چند ٹکے دنیا کے اس کا اپنے غلام کو مالک نہیں بنا سکتے، کیونکہ مالک بناؤ گے تو وہ غلام نہیں رہے گا، اور غلام رہے گا تو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مخلوق ہے یہ تو میری نظر میں اس سے بھی بڑی غلام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اختیارات دے دوں؟ تو ظاہر ہے میں ان کو اختیارات دوں گا تو ان کو اپنی غلامی سے مجھے نکالنا پڑے گا، اور مخلوق میں کوئی مخلوق اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی چیز کی مالک بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتی کہ میں کائنات میں کسی شخصیت کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، یا کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کو، یا کسی بزرگ کو، یا کسی ولی کو اختیارات دے دوں، خدائی اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کر لوں کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں کہ جی اللہ ہی رزق بھی دے سکتے ہیں، اولاد بھی اللہ ہی دے سکتے ہیں، مصیبتیں بھی اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، تو میں یہ اختیارات اپنے غلاموں کو دے دوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے، حالانکہ ان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ تو یہ مخلوق کی میری نظر میں تو میرے ساتھ تو اس کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اختیارات دے سکتا ہوں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الزامی دلیل۔ الزامی دلیل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو آ کے سمجھا رہا ہو کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے فلاں ملازم کو نا اپنی آدھی پراپرٹی دے دو، فلاں ملازم کو آدھی پراپرٹی اس کو دے دو، آپ اس کا خیال کرو۔ تو آپ اسے مشورہ دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار تو اپنے بچوں کو 25% دے دے، آدھی بھی نہیں، 25% دے دے۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو کیوں دوں؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ تو اپنے بچوں کو 25% نہیں دینا چاہتا اور مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی دے دوں، تو یہ کیسی تقسیم کر رہا ہے بھائی تو؟ یعنی بچوں کا رشتہ تو باپ کے ساتھ پھر بھی مضبوط ہوتا ہے، تو ایک طرف اتنی کنجوسی کہ 25% بھی ان کو دینا نہیں چاہتا، یا کنجوسی نہیں تو اس کو نامناسب سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی جائیدادیں دے دوں۔ تو اللہ نے اس سے بھی بڑی مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ تم غلام کو، تمہیں پتہ ہے ہم کچھ دیں گے، غلام اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ ملکیت اور غلامی ایک دوسرے کے بالکل منافی ہیں، اپوزٹ ہیں۔ تو تم نہیں بنا سکتے، تو ہم کیسے اس مخلوق میں جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، یا بت ہیں جو پتھروں سے بنائے ہوئے، ہم ان کو جو اللہ کے ساتھ جو اختیارات ہیں، ان اختیارات میں ہم ان کو کیسے شریک کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو شریک کریں گے تو یہ ہمارے غلام نہیں رہیں گے، پھر یہ یعنی غلام نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے
تمہارے غلاموں سے زیادہ ویلیو دے دی ہے، تو اللہ کی نظر میں تو سارے برابر ہیں. تو یا تو یہ بھی خدا میں ان کو اپنے ساتھ بناؤں گا، نہیں بناؤں گا تو پھر کچھ بھی نہیں دوں گا میں. اور ظاہر ہے تم نہیں ان غلاموں کو اپنی ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کرتے، تو تمہاری نظر میں اس دنیا کے غلاموں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ رزق میں شریک کر لو. تو میری نظر میں اس مخلوق کی ایسی ویلیو کیسے ہو گئی کہ میں اس کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کر لوں. اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. فما الذین فضلوا، پس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، مالدار لوگ ہیں، براد رزقہم، وہ اپنا رزق کبھی نہیں لوٹاتے، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں پر کبھی بھی ان کو نہیں دیتے. وہ دیں گے تو استعمال کے لیے دیں گے، ملکیت میں نہیں. اس طور پر دے دیں فہم فیہ سواء، ان کے وہ اور یہ برابر ہو جائیں، یعنی وہ بھی مالک بن جائیں، یہ بھی مالک بن جائیں. تو اس طور پر تم کرتے نہیں ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے. تو تمہارے لیے جب پاسبل نہیں ہے تو میرے لیے کیسے پاسبل ہو گیا یہ؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، شرک کر کے ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں ان کو. تو جب ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو شرک کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. اس لیے انکار ہے کہ دی کسی نے ہے، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو توحید کو عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا ہے، تو اب کسی اور کی عبادت کرنا یہ بڑی ناشکری ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو ناشکری سے تعبیر کیا کہ یہ مثال سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، اس کا انکار کرو گے، یعنی شرک کرو گے، اور جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ کسی اور کو دو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور اللہ نے جو انسان پر احسانات کیے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ان احسانات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. یہ آٹومیٹیکلی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا نا، تو یہ اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورت الگ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف رغبت بھی ہے. تو یہ نہیں ہوتا نظام. لیکن اللہ تعالیٰ نے نسل چلانے کے لیے، انسانوں کی پیدائش کے لیے ایسا خوبصورت نظام دیا کہ مرد اور عورت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. آگے فرمایا کہ یہ اس کی نعمت ہے کہ تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے بھی پیدا کیے، اور پھر تم ان کی شادیاں کرتے ہو، پھر پوتے بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی تمہاری نسل آگے چلتی ہے. تو یہ نسل چلانے والا بھی اللہ ہے، یہ نعمت بھی تمہیں اللہ نے دی. اگر وہ تمہارے لیے جوڑے پیدا نہ کرتا تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے تم سکون حاصل کرتے ہو اس کے ذریعے، اور اس سکون کے نتیجے میں ایک اور نعمت مل رہی ہوتی ہے تمہیں، اولاد کی نعمت. پھر بڑھاپے میں ایک اور نعمت کہ پوتوں کی نعمت تمہیں مل رہی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا یا پوتیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نسل انسان کی مذکر سے چلتی ہے نا، شریعت کی نظر میں بھی اور تمام آسمانی مذاہب میں. یہ تو اب دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا، ورنہ اللہ نے دوسرے مقام پر بیٹی کو بھی نعمت قرار دی ہے. جیسے کہ 26ویں پارے میں ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. تو بیٹی کے لیے بھی اللہ نے ہبہ کا اور گفٹ کا لفظ استعمال کیا. یہاں ایک خاص قسم کی نعمت بیان کی جا رہی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ نسل بڑھانا. تو نسل چونکہ بیٹے سے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں. بیٹی سے تو جس خاندان میں رخصت ہو کے جائے گی ان کی نسل بڑھے گی، اور وراثت بھی پھر انہی سے ملتی ہے، یعنی اس نسل کو. تو اس لیے اللہ نے بیٹے کی خاص طور پہ نعمت کا تذکرہ کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زوجات سے بیٹے پیدا کیے، وحفدا، اور پوتے پیدا کیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جہاں اولاد کا تذکرہ آتا ہے فوراً رزق کی تنگی کی بات شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج کل فیملی پلاننگ والے جو ہیں نا، انہوں نے تو اولاد کو ایک زحمت اور عذاب بنا کے پیش کیا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو پتہ نہیں کھانے کو نہیں ملے گا. تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ تمہیں بیویاں بھی دیتا ہے، ان سے بیٹے بھی دیتا ہے، اور بیٹوں سے پوتے بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پہ بھی دیتا ہے. اس میں بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو خدا تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، رزق بھی اسی کے ذمے ہے، رزق بھی وہی دے گا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لے کر آتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. ان باطل میں تمام طاغوت آ گئے، جو بھی شیطانی راستے ہیں، بت پرستی بھی آ گئی اس میں، اور اسلام کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں
وہ تمام راستے اس میں آ گئے کہ اللہ کہتے ہیں خدا پر تم یقین نہیں کرتے جس نے تم پر یہ احسانات کیے اور تمہیں روزی دے رہا ہے، دکھا رہا ہے وہ. اس میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس میں اللہ نے خبر دی ہے. خبر کا مطلب وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تمہیں پاکیزہ روزی دیتا بھی ہے. یعنی یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. آپ سوچیے اس آیت کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں تو اللہ وعدہ نہیں کر رہے، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مل رہا ہے نا لوگوں کو، جا کے دیکھو جن کے پیٹ اولادیں ہو رہی ہیں ان کو رزق مل رہا ہے. تو آگے اللہ کہتے ہیں فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد بھی یہ باطل پر ایمان لے کر آئیں گے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے. ساری نعمتیں اللہ کر رہا ہے، اولاد بھی اللہ دے رہا ہے، تمہارے لیے جوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے، ان سے تمہیں تسکین بھی حاصل ہو رہی ہے، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی مل رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں، اور پھر اللہ نے تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، ان سب کا خرچہ بھی تمہیں مل رہا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے. یہاں انکار سے کیا مراد ہے؟ انکار کر کے باطل کو فالو کرو گے. اس باطل میں باطل نظام بھی ہے اور خصوصیت کے ساتھ شرک بھی ہے، جو مشرکین مکہ جس کے مرتکب تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو یہ صفات ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو آسمان اور زمین سے ان کے لیے ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہے. ان کو پکارتے رہو، کوئی رپلائی نہیں آئے گا ان کی طرف سے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، تو خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ان میں استطاعت بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر یہ ملکیت پیدا کر لیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن محنت کر کے مالک بن سکتے ہیں، تو یہ محنت کر کے بھی مالک نہیں بن سکتے، کسی بھی چیز کی استطاعت سرے سے ان میں ہے ہی نہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو. عرب مثال بیان کیا کرتے تھے کہ مثال کہتے ہیں کسی کی کوئی نظیر پیش کرنا. تو عرب یہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے لیے اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہ تو عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے زمین میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اور اس کی مثال دیتے تھے جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہر آدمی تھوڑی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے. بادشاہ نے وزیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، محکمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جناب پانی کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب سڑکوں کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب غربت ختم کرنے کا محکمہ ہے، یا ایسے 20 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کسی کو جج بنایا ہوا ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو بادشاہ نے سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وزراء کے پاس جایا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بت ہیں، یا یہ جو ہم نے جو ولی اللہ ہیں جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، جن سے ہم پکارتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے اختیارات کو مختلف لوگوں میں بانٹا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو. یہاں مراد مخصوص مثالیں جو مشرکین بیان کیا کرتے تھے، یہ والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں بہت فرق ہے. دنیا کے بادشاہ وہ سب کچھ نہیں کرتے جو اللہ کر رہا ہے، کہ شہد کی مکھی سے وہ شہد نکال کے دے رہا ہے تمہیں، سوکھے چارے سے دودھ نکال کے دے رہا ہے، پھر تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس نے، پھر ان جوڑوں سے تمہیں بیٹے دے رہا ہے، پھر پوتے دے رہا ہے، اور رزق برسا رہا ہے آسمان سے. تو یہ بادشاہ لوگ یہ کام تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، ان کو تو خود کسی نے پیدا کیا ہے. تو بادشاہ کو، صدر کو، وزیر اعظم کو نظام مملکت چلانے کے لیے احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ اس کے معاونین اور مددگار ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے اللہ کے لیے مثال مت بیان کیا کرو ان لوگوں کی، وہ مثالیں جو تم بیان کرتے ہو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی اور تم یہ بات نہیں جانتے. یہاں نہ جاننے کا مطلب ہے اپنی جہالت سے نہیں جانتے. یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہے، بلکہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتے. غور کرو گے تو تم بھی یہ بات جان جاؤ گے. آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. دنیا کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خوب روزی دی، اختیارات ہیں ان کے پاس، دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. اور ایک وہ ہیں جو غلام ہیں، ان کے پاس کوئی سرے سے اختیارات ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ غلام
اور یہ دولت مند تمہاری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے. تمہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو اس دولت مند کے پاس جاتے ہو تم، اور وہ دولت مند بھی اپنے آپ کو اس غلام کے برابر نہیں سمجھتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ حالانکہ دونوں انسان ہیں، غلام بھی اور اس کا آقا بھی، دونوں انسان ہونے کے باوجود تم نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو خدا میں اور مخلوق میں تم نے کیسے فرق ختم کر دیا؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے در پہ جاؤ یا بت کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب تم نے تو اللہ اور بتوں میں فرق ہی ختم کر دیا ہے. تو اتنا بھی فرق نہیں رکھا جتنا انسانوں کے درجات میں آپس میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور مخلوق میں اس سے زیادہ فرق رکھنا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک خارجی مثال دی گئی ہے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان بتوں سے جب دعائیں مانگتے ہیں وہی دعا ہم اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ تم نے اللہ اور بندے میں تو کوئی، یعنی اس بت میں تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. تو اتنا فرق تو کم از کم رکھتے ہیں نا جتنا تم اپنے اور اپنے غلاموں میں فرق رکھتے ہو. اس کی مثال دی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام کی جو مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے خوب اچھی روزی دی ہے اور اتنے اختیارات ہیں اس کو، ينفق منہ سرا وجہرا، جب چاہتا ہے چھپا کے خرچ کرتا ہے، جب چاہتا ہے دکھا کے خرچ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے. الحمدللہ، فرمائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا مطلب؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ دنیا میں مالدار آدمی کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہوتی، پھر بھی اس مالدار اور غلام میں تم فرق کرتے ہو، تو جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اس میں اور ان بتوں میں کیوں فرق نہیں کر رہے تم؟ اس میں اور بنی ہوئی مخلوق میں تم فرق کیوں نہیں کر رہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ قابل تعریف تھا تو مخلوق اور اللہ کو ایسا ممتاز اور جدا رکھتے، کہتے بھائی اللہ کے لیے تو کسی مخلوق کی مثال بنتی نہیں ہے، اللہ اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، ساری مخلوق ایک جیسی محتاج ہے. یعنی ہم اپنے غلام کو اپنے سے جتنا کمتر سمجھتے ہیں، اس پوری مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہمیں کمتر سمجھنا چاہیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ. ایک اور غلام کی اللہ نے مثال دی ہے کہ پہلے تو مثال دی ایک عام غلام کی، کہ ایک عام غلام ہے جو بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام بھی صحیح طریقے سے کر کے لے آئے گا، ایک نارمل غلام. اب اللہ ایک ایسے غلام کی مثال دے رہے ہیں جو ایب نارمل ہے، جو بول نہیں سکتا، کوئی کام اس کے ذمہ لگایا جائے تو کر نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، الٹا مولا پہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ جو بت ہے نا جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کی مثال تو یہ دوسرے غلاموں سے بھی بدتر ہے. یہ بھی نہ بول سکتے ہیں، کوئی کام کے لیے بھیجو تو جا نہیں سکتے. تو ایک عام غلام جب اس کو تم اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو اپاہج غلام کو اپنے جیسا کیسے سمجھو گے؟ تو یہ جو بت ہے نا ان کی مثال عام غلاموں کی جیسی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال تو اپاہج غلاموں جیسی ہے کہ ایک غلام اپنے مولا پر محتاج ہوتا ہے، مولا کو کھلانا پڑتا ہے اس کو، کمبخت کو، کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے، الٹا میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. تو ان بتوں کی بھی تم حفاظت کر رہے ہو، تمہیں ان کی جناب سروس کروانی پڑتی ہے، تمہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، یہ الٹا تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو کیسی بہترین مثالوں سے قرآن جو ہے عرب کے مشرکین کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کے جو ہے نا دماغوں کو صاف کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو کے ہی پھر مارے جاتے ہیں. اور اللہ نے حجت تمام کی ہے، آج کے مشرکین پر بھی یہ حجت اللہ کی طرف سے تمام ہوتی ہے. آج لوگ قبروں میں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ قبر میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ایک صاحب فالج زدہ بیچارے، ان کا فون آیا کہ میں علاج کر کے تھک گیا ہوں، تو میں اب ایک مزار پہ جانا چاہتا ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے مزار پہ جو بھی جائے تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، جس بزرگ کی قبر پہ آپ جا رہے ہو ان بیچاروں کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. وہ اسی لیے تو ان کو قبر میں دفنایا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کو کیسے ٹھیک کرے گا جس کا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہا ہے نا.
تو بے عقلی کی انتہا دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بول بھی نہیں سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا، اور کچھ کام کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، الٹا اپنے مولا پر بوجھ بنا ہوا ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں اس کا مولا اس کو بھیجتا ہے، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کوئی خیر نہیں لے کر آتا وہ۔ هَلْ يَسْتَوِي ہوا، کیا یہ والا غلام برابر ہو سکتا ہے، ومن، اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اس یأمر بالعدل میں سب چیزیں آ گئیں، وہو علی صراط مستقیم، اور خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، ذہین بھی ہو، یعنی ایک تو غلام بھی نہ ہو، کیونکہ غلام کے مقابلے میں ذکر کیا نا تو وہ خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری جو مثال دی جا رہی ہے وہ اس کی جو غلام نہیں، جو بات بھی ٹھیک کر رہا ہے اور صراط مستقیم پر بھی چل رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ تو دوسری مثال اللہ کی ہے کہ اللہ تو عدل کی بات کر رہا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، تو تمہیں بھی وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا انسانوں میں کوئی شخص بات درست کرتا ہو، اس کے تمام حواس صحیح کام کر رہے ہوں اور خود بھی سیدھے راستے پر ہو، وہ انسان اور ایک اپاہج غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔ تو خدا اور وہ مخلوق جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، بلکہ الٹا تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو وہ مخلوق اور خدا آپس میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین مثال ہے، اللہ نے مشرکین کو شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور شرک کا گھٹیا اور حماقت پن ہونا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی۔ تو اس رکوع میں ٹوٹل 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی مثال رزق والی مثال، کہ جس کو اللہ روزی دیتے ہیں وہ اپنے غلام کو مالک بنا ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے مالک بناؤں گا تو آزاد کرنا پڑے گا، اور آزاد کروں گا تو وہ اور میں برابر ہو جائیں گے، تو اس لیے غلام رکھتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی جو ساری مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی غلام ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے، جب غلامی سے نکل نہیں سکتی تو اختیارات بھی ان کے پاس آ نہیں سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلام اور آقا کی دی ہے، وہ غلام جو نارمل ہو، تو کہا کہ وہ غلام جو نارمل ہو اور آقا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تیسری مثال اللہ نے اس غلام کی دی جو غلام بھی ہو اور اپاہج بھی ہو۔ تو یہ گویا پہلے چھوٹی مثال، پھر اس سے بڑی مثال، پھر اس سے بھی بڑی مثال، کہ پہلی والی مثال سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال میں غور کر لو، اس سے بھی نہیں آئی تو تیسری مثال میں غور کرو۔ اور تینوں مثالیں تدریجاً ہیں، یعنی پہلی میں ان بتوں کی برائی ہے، دوسری میں اور زیادہ برائی، اور تیسری میں ایسی برائی کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، یعنی اپاہج غلاموں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 11 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ مختصر لفظی ترجمہ ہی ہو سکے گا، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، یعنی غیب کی باتیں اللہ ہی کے علم میں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر کلمح البصر، آنکھوں کے جھپکنے کے برابر ہے۔ لمح کہتے ہیں پلک جھپکنا، پلک جھپکنے کے جیسا ہوگا۔ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی جلدی، او یا کے معنی میں، لیکن یہاں بل کے معنی میں ہے، یعنی کبھی کبھار او بل کے معنی میں بھی آتا ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ امہات کی جمع ہے، بطن کی جمع بطون۔ اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، یعنی سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب تمہیں دنیا میں لائے۔ وجعل لکم السمع، اور لیکن بنایا اس نے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، فؤاد کی جمع افئدہ۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف؟ مسخرات فی جو السماء، جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، آسمان کے میدان میں، یعنی کھلے آسمان میں۔ جو کہتے ہیں میدان کو،
کوئی بھی فضا نا جہاں کچھ نہ ہو، خالی جگہ، تو فی جو السما، آسمان کے فضاؤں میں وہ پرندے مسخر ہیں. مسخر کا مطلب کس طرح سے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اڑتے پھر رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے. ما یمسکہن، نہیں روکتا ہے ان کو، امسکا یمسکو امساکن کا معنی روکنا، نہیں روکتا ہے ان کو الا اللہ، مگر اللہ. یعنی آسمانوں میں جو رکے ہوئے ہیں نا، ٹھہرے ہوئے ہیں، گرتے نہیں ہیں زمین پہ، تو یہ اس طرح سے جو مسخر ہو کے چل رہے ہیں، تو یہ ان کو کنٹرول اللہ نے کیا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکنن، سکونت کی جگہ، سکونت کہتے ہیں رہنا. تمہارے گھروں میں اللہ نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، یعنی گھر بنائے جس میں تم رہتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنایا اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی جلدوں سے، یعنی ان کی کھال سے، بیوتن، ایسے گھر، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو، یعنی بوجھ میں ہلکے ہیں وہ. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، ظعن کہتے ہیں کوچ کرنا، سفر کرنا، تمہارے سفر کرنے کے دن اور تمہارے قیام کرنے کے دن. یعنی کہیں بھی تم ٹریولنگ کرتے ہو تو ان جانوروں کے جو کھال ہے اس کے بنے ہوئے خیمے، جس کو اللہ بیت سے اور گھر سے اور کمرے سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ ایسے بنائے ہیں کہ وہ ہلکے ہوتے ہیں، اور ہلکے ہو کے تم ان کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہو، اور جہاں پڑاؤ ڈالتے ہو وہاں بھی اس کو تم ہلکا سمجھتے ہو. یعنی اس کا جانور پہ لادنا، پھر ٹریولنگ میں لے کے جانا، پھر یوم اقامتکم جہاں کوچ کرنا ہے وہاں پر اس کو نصب کرنا، یہ سب چیزوں کو تستخفونہا، تم ہلکا سمجھتے ہو. یعنی یہ سب چیزیں تمہارے لیے آسان ہیں، کیونکہ اگر یہ پورے گھر تو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے نا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، صوف کہتے ہیں دمبے کے بالوں کو، اس کی جمع اصواف. اوبار، وبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو، اس کی جمع اوبار. واشعار، عام بال جو بکرے وغیرہ کے اور بال ہوتے ہیں نا، تو اور ان جانوروں کے صوف اور ان کے وبر میں اور ان کے بالوں میں اساساً تمہارے لیے اثاثے ہیں. اثاثے کا کیا مطلب؟ سامان ہے جس سے تم بزنس بھی کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں بناتے ہو. ومتاعا الی حین، اور تمہارے اور فائدے کے سامان ہیں الی حین، ایک وقت متعین تک، یعنی تمہاری موت تک یا قیامت تک. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مما خلقا، اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کی، ظلالن، سائے. ظلال ظل کی جمع ہے، ظل کہتے ہیں سائے کو، ظلال اس کی جمع، سائے پیدا کی ہے اس نے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنایا اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنان. کن کی جمع ہے؟ کن کہتے ہیں چھپنے کی جگہ، جہاں ہرن وغیرہ نہیں غار بنا کے رہتے، یعنی پہاڑوں میں بھی اس نے تمہارے لیے غار بنائے ہیں. وجعل لکم سرابیلا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے قمیضیں. سربال کہتے ہیں جو ہم اوپر عبایا یا قمیض یا کرتا، اس طرح کی کوئی بھی چیز. تو پہاڑوں میں اس نے تمہارے لیے غار بنائے. یہ تفسیر میں پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اس کی میں بتاؤں گا. وجعل لکم سرابیلا، اور اس نے تمہارے لیے قمیضیں بنائیں. تقیکم الحر، وقایقی، وقایتن کا معنی بچانا، یہ قمیضیں تم کو بچاتی ہیں گرمی سے. وسرابیلا، اور ایسی سربال یعنی ایسی قمیضیں، تقیکم باسکم، جو بچاتی ہیں تمہیں، باسکم تمہاری لڑائیوں سے، یعنی جو زرہیں ہوتی ہیں لوہے کی. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم اب بھی اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی آپ کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر لوگ انکار کرنے والے ہیں. یہ جی ہمارا رکوع، اس کا لفظی ترجمہ الحمدللہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 11 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 17، اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.